سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ ایک ڈرامہ رچایا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عوام الناس اشتعال میں آئے اور انہوں نے وہاں پر موجود جو ان کی عبادت گاہیں تھیں، 4 کے قریب چرچ تھے، ان کو آگ لگا دی اور کرسچن لوگوں کے گھروں پر دھاوا بولا گیا، چادر چار دیوالی کا تقدس پامال ہوا اور ان کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا، ان کے گھروں کو نقصان پہنچایا گیا اور انہوں کو گھروں سے نکالا گیا۔ حد الوسع الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران، یہ میں بالکل اپنی طرف سے نہیں، آن دا ریکارڈ موجود ہے، اداروں کے ساتھ مل کر، سی پی او ڈی سی او کے ساتھ مل کر اور ڈی ایس پی کے ساتھ، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان کے ساتھ مل کر تحریک لبیک نے وہ کام کیا۔ اگر یہ لوگ میدان عمل کے اندر نہ تھے تو ہو سکتا تھا جہاں املاک کو آگ لگائی گئی وہاں پر جانوں کا ضیاع بھی ہو جاتا، لوگ مارے بھی جاتے۔ اور آج اس حوالے سے چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ گورنمنٹ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ اپنی مساجد کے اندر اقلیتوں کے حقوق بتائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو یہ لوگ اس وطن عزیز کے اندر رہتے، وہ عیسائی ہوں، وہ سکھ ہوں، وہ ہندو ہوں، وہ اس ملک کے رہنے والے، جتنا قانون ہم پر نافذ ہوتا ہے اتنا ہی قانون ان پر نافذ ہوتا ہے۔ آبادی کی وقت اسلامی ملکوں میں غیر مسلم شہریوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ ان حقوق میں پہلا حق جو اسلامی حکومت اور اسلامی معاشرے کی طرف سے اقلیتوں کو حاصل ہے وہ حق حفاظت ہے، یعنی سب سے پہلے ان لوگوں کی حفاظت کا ذمہ ملک کے قانون کے مطابق ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں۔ ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں ان کا بھی حق ہے کہ وہ بھی ان کی حفاظت کریں اور انہیں ہر قسم کے بیرونی اور اندرونی ظلم و زیادتی کے خلاف جو معاملہ ان کے ساتھ پیش آتا ہے مکمل طور پر ان کی حمایت کی جائے اور امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے کوشش کی جائے۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر پوری نسل انسانیت کو عزت و جان و مال کا تحفظ فراہم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہے جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں مقرر کی گئی۔ یعنی جو حرمت والے مہینے ہیں اور حرمت والا یعنی بیت اللہ شریف ہے، حرمت والے مہینے ذی القعدہ ذی الحج ہے، جی یہ حرمت والے مہینے، تو فرمایا کہ تمہارا مال، تمہارا خون، تمہاری عزتیں تم پر حرام ہے یہاں تک کہ تم اپنے رب ذوالجلال سے جا ملو۔ لہذا کسی بھی انسان کو ناحق قتل کرنا، اس کا مال لوٹ لینا، اس کی عزت پر حملہ کرنا یا اس کی تذلیل کرنا دوسروں پر حرام ہے۔ نہ یعنی اس قانون کے نیچے کوئی مسلم ہے یا غیر مسلم، کسی کا مال بھی آپ ناحق برباد نہیں کر سکتے، کسی کو بھی آپ ناحق قتل نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی کی چادر چار دیواری کا تقدس آپ پامال کر سکتے۔ اسلام نے سختی کے ساتھ اس کو منع کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو مسلمان کسی غیر مسلم شہری کو ناحق قتل کرے، لیکن بات یاد رکھیں گستاخ رسول کا معاملہ کچھ اور ہے، گستاخ رسول کا معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ ہے کہ ایک غیر مسلم شہری ہے، اسے میں قتل نہیں کر سکتا، میں ویسے ہی نہیں قتل کر سکتا، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی غیر مسلم شہری کو ناحق قتل کرے گا، یعنی جو کسی غیر مسلم شہری کو ناحق قتل کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام قرار دے دے، یعنی اس پر جنت کو حرام فرما دیا جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی غیر مسلم شہری کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس کے فاصلے سے
حقوق ہیں. جب وہ برادر کا ٹیکس دے رہے ہیں تو ان کا برادر کا حق بھی بنتا ہے. جب وہ برادر کا ٹیکس دے رہے ہیں تو انہیں اپنی عبادت گاہوں میں جا کر پوری طرح عبادت کرنے کا حق ہے. کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کی تذلیل کرے. جب اللہ کے رسول نے منع کر دیا تو پھر ہمارے سارے حقوق ختم ہو گئے. جب رسول اللہ نے کہا کہ ہر کوئی جو ہے اپنے مذہب میں آزاد ہے، وہ عبادت کرے، اپنی عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کرے، ان کے اپنے حقوق ہیں. جس طرح ان کا تہذیب ہے، تمدن ہے، ثقافت ہے، رہن سہن ہے، ان کو پوری آزادی ہے، کوئی ان کی آزادی سلب نہیں کر سکتا. اور فرمایا کہ جس نے، یہ تو ایک طرف ہو گیا نا، دوسری طرف جس نے ناحق کسی غیر مسلم کو قتل کر دیا، فرمایا ایسے بندے پر جنت حرام ہے. تو جب جنت حرام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر دولت میں جائے گا، جنت میں تو نہیں جا سکتا. صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی غیر مسلم کا ناحق قتل کرنے والا جنت کے قریب بھی نہیں جا سکتا. اسلام قومی اور بین الاقوامی معاملات میں امن اور رواداری کا درس دیتا ہے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق بدترین دشمن قوم کا سفارتکار بھی اگر سفارتکاری کے لیے آئے تو اس کا قتل کرنا بھی حرام ہے. یعنی آپ مثال کے طور پر دیکھیں، فرانس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اور خاکے بنائے. اگرچہ وہ بدترین انہوں نے یہ کام کیا اور مسلمانوں کے بدترین مخالف ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کے سفیر کو قتل نہیں کر سکتے. سفیر کو نکالنے کا معاملہ اور ہے، ان کے ساتھ بائیکاٹ کرنا معاشی طور پر یہ اور معاملہ ہے، احتجاج کرنا اور معاملہ ہے. لیکن آپ کسی کے سفارتکار کو ایمبیسی کے اندر جا کر، سفارت خانے کے اندر جا کر قتل نہیں کر سکتے. اس سے بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا. بدترین دشمن قوم کا سفارتکار بھی اگر سفارتکاری کے لیے آئے تو اس کا قتل کرنا بھی حرام ہے. اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی موقعوں پر غیر مسلموں کے نمائندے آئے، لیکن آپ نے ان سے ہمیشہ رواداری کا سلوک اختیار کیا، ان کے ساتھ محبت فرمائی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی یہی تعلیم دی. اور اس سے آگے بڑھ کر مسلمہ کذاب، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس بندے نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا. تو مسلمہ کذاب جھوٹا دعوے دار تھا نبوت کا، اور اس نے اپنے نمائندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے، اور وہ نبی علیہ السلام کا صاف صاف انکار کرنے والے تھے، مرتد تھے، کافر تھے، اور اعلانیہ وہ نبی علیہ السلام کا انکار کرنے والے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، محبت کے ساتھ پیش آئے. وجہ یہ تھی کہ وہ سفارتکار بن کے آئے تھے، سفیر بن کے آئے تھے. اور پھر نبی علیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص عبداللہ بن نواب اور ایک اور آدمی مسلمہ کذاب. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم دونوں اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے. یعنی رسول اللہ کے سامنے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، ہم مسلمہ کو جو ہے وہ اللہ کا رسول مانتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال برداشت اور تحمل کی مثال جو ہے قائم فرمائی اور ارشاد فرمایا میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں. اگر میں سفارتکاروں کو قتل کرنے والا ہوتا تو میں ان دونوں کو قتل کر دیتا. یعنی یہ سفیر ہیں اور سفیر بن کر آئے ہیں، پیغام لے کر آئے ہیں اور سفارتکار بن کر آئے ہیں. ان کا قتل کرنا جائز نہیں. اگر ان کا قتل کرنا جائز ہوتا تو میں محمد ان کو قتل کر دیتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا اور ان کو جان کی سلامتی دی. اور اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دے دیا کہ جو سفارتکار، جو سفیر تمہارے ملکوں میں آئے، تمہارے ذمہ کہ تم ان کی حفاظت کرو، اور جتنا
حفاظت کرے گا، ان کی بھی حفاظت کر کے دکھائے گا۔ یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر کے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس وہ فرماتے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکروں کو روانہ کرتے تھے جنگ کرنے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میرے صحابہ کسی کے ساتھ غداری نہ کرنا، کسی کو دھوکہ فریب نہ دینا، اور لاشوں کی بے حرمتی نہ کرنا، بچوں اور پادریوں کو قتل نہ کرنا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ فرمایا کہ نہ پادریوں کو قتل کرنا، اور نہ جو تمہارے خلاف تلوار اٹھائے انہیں بھی قتل نہیں کرنا، بچوں کو بھی قتل نہیں کرنا، اور کھیتوں کھلیانوں کو بھی تباہ نہیں کرنا، اور لاش جب کوئی مر جائے قتل ہو جائے تو اس کی لاش کی بے حرمتی بھی نہیں کرنی اور مسئلہ بھی نہیں کرنا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنگ بھی لگ جائے تو کسی قوم کے مذہبی رہنما کو تم نے قتل نہیں کرنا۔ ہمارا اسلام کتنا وسیع ہے اور اتنی وسعت ہے اور امن کا درس دیتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ دین جہاں پر امن کا درس دیتا ہے وہاں پر غیرت کا درس بھی دیتا ہے۔ ہندو اس ملک کے اندر ہندو بن کر رہے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، سکھ بن کر رہے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، عیسائی بن کر رہے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ اور ہماری ریاست اور ملک پاکستان کے قوانین ان کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی قرآن کی توہین کرے گا اور مصطفیٰ کی توہین کرے گا تو پھر نہ اس بات کو کوئی مسلمان برداشت کرے گا، اور نہ ہی یہاں کے قانون نافذ کرنے والے ادارے، اور نہ ہی ہمارا قانون اس بندے کو برداشت کرے گا۔ آئین پاکستان کے اندر موجود ہے کہ جو اسلامی شعار کی توہین کرے گا اور اسلامی مقدسات کی توہین کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا، اس کے لیے 295 کا قانون موجود ہے، اس کی سزا سزائے موت ہے۔ لیکن اس کے برعکس عام غیر مسلم شہری ہے، ہمارا اسلام اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، رواداری کا حکم دیتا ہے، امن کا حکم دیتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے، اور اس کے ساتھ محبت کا حکم دیتا ہے، اور ناحق قتل کرنے کا اسلام حکم نہیں دیتا۔ اب آگے کی مکان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غیر مسلم شہری ٹیکس اس لیے دیتے، اس وقت جزیہ ہوتا تھا نا، جزیہ آپ کو ٹیکس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں غیر مسلم شہری ٹیکس اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے خون اور ہمارے خون ایک طرح ہے، اور ان کا مال اور ہمارے اموال برابر محفوظ ہے۔ فرمایا جتنا حق ہمارا ہے اتنا ہی حق ان کا ہے۔ جب وہ جو ہے وہ بنائے ہوئے قوانین کے مطابق جزیہ دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، تو ان کا قانون اور ہمارا قانون برابر ہے، اور ان کا خون اور ہمارا خون برابر ہے، ان کے مال اور ہمارے اموال جو ہے وہ برابر ہے۔ قاضی امام ابو یوسف نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے کے مطابق ایک شک نقل کر کے پیش کی تو حضرت قاضی امام ابو یوسف نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران اور ان کے حلیفوں کے لیے ان کے مالوں، ان کی جانوں، ان کی زمینوں، ان کے دین، ان کے غیر موجود اور جو موجود افراد ہیں، ان کے خاندان کے افراد، ان کی عبادت گاہوں اور جو کچھ بھی ان کے ہاتھوں میں ہے وہ تھوڑا یا زیادہ، ہر شے کی حفاظت کی ضمانت اور ذمہ داری اسلام نے دی ہے۔ ایک قاضی امام ابو یوسف نے کہا کہ جب اہل نجران کے ساتھ حضور کا معاہدہ ہوا تھا تو نبی علیہ السلام نے ایک شک لکھ کر دی تھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے مال ہو، ان کی جانیں ہو، ان کی زمینیں ہو، ان کا دین ہو، ان کے جو لوگ یہاں موجود ہیں اور جو وہاں موجود نہیں ہیں، ان کے جتنے خاندان کے افراد ہیں، ان کی جتنی عبادت گاہیں ہیں، اور جو مال ان کے ہاتھوں میں ہے اور جو مال ان کا گھر کے اندر ہے وہ زیادہ ہے یا کم ہے، سب کی حفاظت کا
عبادت گاہ کی جس طرح ہماری مسجد ہے، لیکن تھوڑا معیار نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ 2 مرتبہ قرآن پاک کو آگ لگائی گئی سویڈن کے اندر، جی اوپر سے لے کر نیچے تک کسی ایک بندے نے بھی اس طرح کی ہلہ شیری نہیں دکھائی جس طرح کار دکھائی گئی۔ آرمی چیف سے لے کر نیچے تک قانون نافذ کرنے والے ادارے فوراً حرکت میں آ گئے اور پکڑو پکڑو کی صدائیں آنے لگی اور 150 کے قریب بندے اٹھا لیے۔ کاش کہ قرآن کے جلنے پر بھی تم نے کوئی آواز اٹھائی ہوتی۔ 2 مرتبہ سویڈن کے اندر قرآن جلایا گیا لیکن تم نے آواز نہیں اٹھائی۔ یہاں سب سے پہلے قرآن جلایا گیا، فساد ہوا، اس کے بعد میں یہ ری ایکشن آیا جس کی وجہ سے چرچ جلایا گیا اور عیسائیوں کے گھروں کو جو ہے وہ آگ لگائی گئی۔ لیکن قرآن کے بارے میں میڈیا سے لے کر اوپر سے لے کر نیچے تک جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان میں سے کسی ایک بندے نے بھی لم کشائی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار جہاں اقلیتوں کے حقوق ہیں وہاں پر مسلمانوں اور اکثریتوں کے حقوق بھی ہیں۔ ہمارے حقوق تو یہ بھی بنتے تھے کہ جب افغانستان کے اندر کنٹینروں کے اندر افغانستان کے مجاہدین کو کنٹینروں کے اندر بند کر کے نیچے سے آگ لگا کر انہیں دانوں کی طرح بھون دیا گیا، وہاں پر بھی تو آواز اٹھانا بنتی تھی۔ جب عراق کے اندر مسلمانوں کو ننگا کر کے ان کے اوپر کتے چھوڑے گئے تو آج بھی انسانی حقوق کی جتنی تنظیمیں ہیں وہاں پر بھی تو آواز اٹھانا بنتی تھی۔ جب فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ کے اندر بم پھینکے گئے، آنسو گیس پھینکے گئے، لوگوں کو مسجدوں کے اندر شہید کیا گیا تو وہاں پر بھی تو آواز بلند کرنا بنتی تھی۔ جب عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کیا گیا اور 85 سال سزا دی گئی اور وہاں پر بھی تو آواز اٹھانا بنتی تھی۔ کشمیر کے اندر 70,000 مسلمانوں کی بیٹیوں کو ہندو سکھ اٹھا کر لے گئے، وہاں پر بھی تو آواز اٹھانا بنتی تھی۔ برما کے اندر جب مسلمانوں کی بیٹیوں کے کباب بنا کر لوگ کھا گئے وہاں پر بھی تو آواز اٹھانا بنتی تھی۔ جب وہ سیریا کے اندر زندہ مسلمانوں کو ہجروں کے اندر بند کر کے فاسفورس بموں کے ساتھ اڑا دیا گیا وہاں پر بھی تو آواز اٹھانا بنتی تھی۔ جب مسجد اقصیٰ کے اندر جو یہودی اور اسرائیل کے پالتو کتے جوتوں سمیت مسجد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کرتے ہیں وہاں پر بھی تو آواز اٹھانا بنتی ہے۔ یہاں پر رنجیت سنگھ کا مجسمہ 1 مرتبہ گرا، پورا قانون حرکت میں آ گیا اور قرآن کو کئی بار جلایا گیا، کوئی ایک بندہ بھی آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حافظ قرآن ہونا اور ہے، قرآن کا حافظ ہونا اور ہے، قرآن کا محافظ ہونا اور ہے۔ ہمارے بھی تو حق ہے، ہماری بات بھی تو سنی جائے نا۔ ریمن ڈیوس لاہور کے اندر 4 مسلمانوں کو شہید کر کے اگلے دن بھاگ گئے اور بے دردی کے ساتھ چوک میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کو قتل کر رہے۔ یار یہاں پر بھی تو آواز اٹھانا بنتی ہے۔ لاہور کے اندر حافظ نعیم کو انہی کرسچن عیسائی لوگوں نے زندہ جلا دیا، بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ اس کے 8 قاتل تھے۔ جناب امت مسلمہ کا لیڈر پچھلی حکومت میں امت مسلمہ کے لیڈر نے ان کو آزاد کر دیا، وہاں پر بھی تو آواز اٹھانا بنتی ہے۔ وہ وہاں سے بم گرا کے جنوبی وزیرستان کے اندر لاکھوں مسلمانوں کو ڈرون حملوں کے ساتھ مار دے، وہاں پر بھی تو آواز اٹھانا بنتی ہے۔ جہاں ایک چرچ کو آگ لگی ہے، انڈیا کے اندر عیسائی عورتوں کو یہ چاندی پہلے ننگا کر کے گلیوں بازاروں کے اندر گھمایا گیا۔ امریکہ سے لے کر نیچے تک یورپی یونین سے لے کر جتنے ادارے انسانی حقوق کے ہیں کسی ایک بندے نے بھی آواز نہیں اٹھائی۔ کیوں کہ وہ سارے ملے ہوئے جی، ان کی گودیاں ملی ہوئی ہیں۔ وہاں پر سکھوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں جو مسلمانوں گجرات کے اندر اسی مودی نے گجرات کے اندر ہزاروں مسلمانوں کو ذبح کیا، ہزاروں مسلمانوں عورتوں کی عزتوں کو لوٹا گیا، ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا گیا، ہزاروں یتیم ہو گئے، کسی بندے نے آواز نہیں اٹھائی۔ کچھ حق ہمارا بھی تو ہے نا۔ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم اسلام کی سربلندی کی بات کرتے ہیں، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم تحفظ قرآن کی بات کرتے ہیں، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم اسلام کے بقا کی بات کرتے ہیں، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کے اندر رسول اللہ کے پرچم کو بلند کرنے کی بات کرتے ہیں، ہمارا جرم یہ ہے
लेकिन कब किसी को गालियां दी, हमने कब किसी को तमाचा मारा, हमने कब उनकी इज्जतों का अपमान किया। हम तो उल्टा ईद पर भी पैसे देते हैं, छोटी पर भी बड़ी पर भी, जुमे वाले हर जुमे को भी पैसे देते, हम तो उनको इज्जत देते हैं। ये इज्जत वाले लोग ही इज्जत किया करते हैं। जब वो पुरअमन है तो हम भी पुरअमन है जी। जब वो हमारे इस्लाम के बारे में बात नहीं करते तो हम भी नहीं करते, लेकिन उसके मुकाबले में जो हमारे नबी के बारे में बात करेगा उसके लिए एक ही फैसला है, मान सब्बा नबिय्यन, मान सब्बा नबिय्यन, मान सब्बा नबिय्यन। ऊपर से लेकर नीचे तक हर बंदे को इस बात का इल्म है कि और तो सारे रुक जाएंगे, लेकिन एक जमात ऐसी है कि जो अपने नबी के नाम पर जाने भी कुर्बान कर देगी, माल भी कुर्बान कर देगी। और उनका नारा सिर्फ एक ही है, अपना नारा उन्होंने कभी नहीं लगवाया, नारा एक ही है, मान सब्बा नबिय्यन, मान सब्बा नबिय्यन, मान सब्बा नबिय्यन। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत।